بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کورس کا 20واں سبق ہے اور اس میں سے ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے شروع کریں گے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے، اور شاید کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی سے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ حرمت کے مہینے میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ کافر لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کو طاقت ہو، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور پھر مر جائے گا اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والا ہے، بس یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگے، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ قتال کی فرضیت جو ہے یہ بعض دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوئی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوم مسلمان جن کے ساتھ کفار لڑائی کرتے ہیں اب انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ کفار کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ یہاں پر کتبہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قتال ہر شخص پر لازمی ہے، جیسے رمضان المبارک کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روزوں کی فرضیت ہر مرد کے لیے بھی ہے اور ہر عورت کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کتب علیکم القتال کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، مگر قرآن پاک کے بعد دوسرے مقامات سے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد اور قتال کے فرض ہونے کی دو صورتیں ہیں، یعنی فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین فرض کی وہ صورت ہوتی ہے جس سے کوئی مسلمان مرد و خواتین مستثنیٰ نہیں ہوتا۔ یہ حالات و واقعات پر منحصر ہے کہ اگر دشمن کا اس قدر غلبہ ہو کہ ہر مرد عورت چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی خدمات کی ضرورت ہے تو پھر جہاد ہر ایک کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے، سب کو شامل ہونا ہوگا۔ اگر کوئی اعراض کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسی حالت میں اولاد کے لیے والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر فرد جو ہے بلا چونو چرا جنگ میں کود پڑے گا۔ البتہ عام حالات میں قتال کا فریضہ فرض کفایہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ جب جنگ کے لیے فوجی جوان کافی ہوں اور وہ اپنا دفاع کر سکتے ہوں اور بوقت ضرورت دشمن پر کاری ضرب بھی لگا سکتے ہوں تو ایسی صورت میں صرف ان خاص مجاہدین کا جنگ میں شریک ہونا ہی تمام مسلمانوں کے لیے کفایت کرے گا، اور یہ فرض کفایہ ہوگا۔ ہر ایک کا قتال میں شامل ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میت کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، جبکہ بعض لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں تو باقیوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی بھی شریک نہ ہو تو سب کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ عام حالات میں اگر جہاد کے لیے جانا ہو تو والدین کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ کی خدمت کرنا فرض عین ہوتا ہے، جبکہ جہاد میں شمولیت فرض کفایہ ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔
تو فرمایا کہ پھر والدین کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو یاد رہے کہ والدین کی خدمت اس وقت فرض عین ہوتی ہے جب کوئی دوسرا ان کی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ارشاد ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ یہاں پر ناگوار گزرنے یا برا لگنے سے مراد طبعاً برا لگنا ہے، کیونکہ عقلاً تو کسی بھی اللہ کے حکم کو کوئی بھی مومن برا نہیں کہہ سکتا۔ البتہ طبیعت کے لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز اچھی محسوس نہ ہو، کیوں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے اور یہ بعض بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ عقل کے لحاظ سے ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم پر آمنا و صدقنا ہی کہے گا۔ تو فرمایا کہ بعض چیزوں کا ناگوار گزرنا انسان کی ظاہراً طبیعت پر منحصر ہے، مگر حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم کسی چیز کو ناگوار جانو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو جان کی بازی لگا کر دشمن کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا طبیعت پر ناگوار گزرنا بھی طبیعی امر ہے، مگر اس کے نتائج پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قومیں اتنی آرام طلب ہو جائیں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں تو وہ جلد یا بدیر مغلوب ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دشمن غالب آ جائے گا اور پھر جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز چھین لی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر کے مسلمانوں کو مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ اسے بدترین نتائج سے بچایا ہے۔ تو فرمایا کہ جنگ کے حکم کو خوش دلی سے قبول کرو، تمہاری نظر صرف ظاہر پر ہے مگر در حقیقت واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر کام کے نتیجے سے ایک اللہ ہی واقف ہے، تم اس کی اصلیت کو نہیں جانتے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر لڑائی فرض کی ہے، مگر اگلی آیت میں حرمت والے مہینوں کے دوران جنگ کے جواز یا عدم جواز کا سوال اٹھایا گیا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے کہ کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن کے دوران لڑائی کرنا منع ہے؟ تو اس ضمن میں سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ اور محرم ہے۔ ملت ابراہیمی میں یہ بات مسلم تھی کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی اس کی پابندی کرتے تھے، چنانچہ وہ ان مہینوں میں ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے، کسی قافلے کو نہیں لوٹتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم مطلقاً منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کی تاکید میں کمی ہو گئی ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان مہینوں میں مسلمان خود لڑائی کی ابتدا نہ کریں، اگر دشمن جنگ شروع کرے تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوسرا سوال شان نزول کا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور لوگوں نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کفار کے ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے ایک جماعت کو بھیجا۔ آپ نے امیر جماعت کو ایک خط لکھا اور ساتھ حکم دیا کہ مسلسل 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور پھر اس میں جو ہدایت درج ہوں تو اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس حکم کی تعمیل میں 2 دن بعد جب خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ فلاں قافلے کو گرفتار کر لو، اس کو کسی صورت میں جانے نہیں دینا۔ یہ دن جو ہے جمادی الاخر کا آخری دن تھا، اور امیر لشکر نے فیصلہ کیا کہ چونکہ رجب حرمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے لہذا اس سے پہلے قافلے کو پکڑ لینا چاہیے۔ چنانچہ اپنے حساب سے انہوں نے جمادی الاخری کی 30 تاریخ کو کفار کے قافلے پر حملہ کیا، 1 آدمی مارا گیا، باقی قید ہوئے، سامان بھی ہاتھ میں آ گیا اور لشکر واپس آ گیا۔ در حقیقت حملہ کرنے کی تاریخ جمادی الاخری کی 30 تاریخ نہیں تھی بلکہ رجب کی پہلی تھی جو کہ حرمت والا مہینہ تھا۔ لہذا مشرکوں کو بات کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بھی کہتے ہیں مگر حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، قافلے پر حملہ کیا، آدمی مارے گئے اور قافلے کو بما سامان گرفتار بھی کر لیا ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال پیدا ہوا
کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، تاہم جس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ سوال کیا گیا ہے وہ غلطی سے ہوا تھا۔ مسلمان سمجھے تھے کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا لہذا حملہ آور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مزید جواب یہ دیا کہ مسلمانوں سے تو یہ خلاف ورزی خطان ہوئی ہے، مگر کفار و مشرکین اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے کہ وہ خود کیا کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں لڑائی حرام ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا بھی تو سخت گناہ ہے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا اے کفار اور مشرکین، تم جو یہ گناہ کرتے ہو یہ کوئی کم گناہ ہے جو تم جان بوجھ کر رہے ہو؟ تم جس مسجد سے مسلمانوں کو نکال رہے ہو تم خود اس کے اہل نہیں ہو، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اہل تو صرف متقی ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ برپا کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں سے تو بھول کر ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے، مگر انہیں بیت اللہ شریف سے روکنا اور انہیں ہجرت پر مجبور کر کے فتنہ پیدا کرنا اور تمہارا کفر و شرک پر اڑے رہنا یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ غلطی معمولی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ واقعہ تو کفار کو بہانے کے طور پر مل گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر استطاعت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان کا مقصد تمہیں اپنے سابقہ دین پر واپس لانا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق بھی دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں۔ تو گویا کفار اور مشرکین یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں مر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، سو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ضائع ہو جائیں گے۔ جو کوئی سچے دین کو چھوڑ کر یعنی اسلام کو چھوڑ کر یہودی، عیسائی، کافر یا مرزئی ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرتد شخص کی سابقہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ سارے ضائع ہو گئے، اسے ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب ضائع ہو گئی یا جب تک کہ وہ دوبارہ ایمان نہ لے آئے۔ تو مرتد آدمی جو ہے قوم اور ملت کا غدار بھی ہوتا ہے اور غدار کی سزا قتل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من بدل دینا فاقتلوا، جو دین کو تبدیل کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، البتہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن تک اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اسے توبہ کرانے کی کوشش کی جائے، اور اگر یہ کوشش برابر نہ ہو سکے اور مرتد دوبارہ مسلمان ہونے پر آمادہ نہ ہو تو اسے سزائے موت دے دی جائے۔ یہ شخص دین کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور معافی کا حقدار نہیں ہے۔ موت کے بعد مرتد کی سزا یہ ہے کہ نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ مرتد اپنے مسلمان مورث کی وراثت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کے اعمال کا ضیاع ہے، اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اسے کبھی دوزخ سے رہائی نہیں ملے گی۔ اور مرتد جو ہے یہ اصل کافر سے بھی بڑا مجرم ہے۔ کافر سے تو جزیہ قبول کر لیا جاتا ہے مگر مرتد سے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اگر عورت مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے پوری عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا، اگر توبہ کر لے تو آزاد ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ کفار اور مشرکین اور مرتدین کی مذمت کے بعد اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی، نہ صرف وطن کو چھوڑا بلکہ من ہجر ما نہی اللہ عنہ، بلکہ اللہ کی ممنوع چیزوں سے منہ موڑ لیا۔ ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے، دین کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور جس نے ایسا کر لیا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ نیکوکاروں کو پورا پورا اجر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फिद दुनिया वल आखिरा। लोग आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में, आप फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं और उनका गुनाह उनके फायदे से बहुत बड़ा है। वो आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो आप फरमा दीजिए कि जो जायद हो यानी उसको खर्च करें। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात बयान करता है ताकि तुम फिक्र करो दुनिया और आखिरत के बारे में। इस आयत में शराब और जुए के फ़ायदे और नुकसानात और उनकी हुर्मत का बयान है। इरशाद है कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ए नबी आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं कि उनकी क्या हैसियत है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या मुबाह है, इनमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि कुल आप फरमा दीजिए फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। मगर एक बात है कि वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इनका गुनाह इनके फ़ायदों से बहुत बड़ा है। मकसद ये है कि इन बुरी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। शराब के फ़ायदे के ज़िमन में अरबों में मशहूर था कि ये इंसानी जहन को जला बख्शती है, दिल में सुरूर पैदा होता है और इंसान में फयाजी की सिफ्त पैदा होती है। तो अरब शराब नोशी को शरीफाना फेल करार देते थे और जो शख्स शराब की महफिल में शामिल नहीं होता था उसे कम तर ख्याल करते थे। तो गर्ज ये कि शराब और जुआ आम थे, कोई खाल खाल ही इनसे बचता था। अरबों में बाकी खबाइस की तरह जुए की वबा भी आम थी और वो इसको अच्छा फेल समझते थे। ख़ास तौर पर कहत के ज़माने में जुए में शिद्दत पैदा हो जाती थी और जुए से हासिल करदा माल गरीबों में तकसीम किया जाता था। तो नुज़ूल कुरान के ज़माने में जुआ इस कदर अरूज पर था कि खाना काबा में रखे हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुजस्समों के हाथों में जुए के तीर पकड़ाए हुए थे, जिससे यह साबित करना मकसूद था कि नऊज़ बिल्लाह ये जलीलुल कदर अंबिया भी जुआ खेला करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुजस्समों के करीब से गुजरे तो फरमाया कि इन लोगों पर खुदा की लानत हो कि अल्लाह के पाक बंदों की निस्बत कैसी नापाक चीज़ों की तरफ करते हैं। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऐसे गलीज कामों से क्या सरोकार था। तो जुए के मुख्तलिफ तरीके राइज थे। कहत के ज़माने में अमूमन ये तरीका वो इख्तियार करते थे कि 10 आदमी मिलकर मुसावी हिस्से से एक ऊँट खरीदते थे। उनके पास 10 तीर होते थे जिन पर 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखे होते थे और बाकी 3 तीर खाली होते थे। तो अब इन 10 तीरों में से किसी एक हिस्सेदार के नाम से तीर निकालते थे और फिर जिस नंबर वाला तीर उस नाम पर निकलता था ऊँट के गोश्त के इतने ही हिस्से वो अकेला ले जाता था। उसके बाद हस्बे ज़रूरत दूसरा और तीसरा तीर निकाला जाता हत्ता कि ऊँट का सारा गोश्त ख़त्म हो जाता और जो हिस्सेदार बाकी बच जाते वो अपने हिस्से से महरूम हो जाते। इसी तरह अगर इब्तिदा में किसी के नाम खाली तीर निकल आता तो वो भी अपने हिस्से से महरूम रह जाता और अगले नंबर वाला अपना हिस्सा वसूल करता। तो जब एक ऊँट का गोश्त तकसीम हो जाता तो महरूम रहने वाले दावत देते कि एक और ऊँट खरीदा जाए और उसके फिर इसी तरह हिस्से कर लिए जाते। ये गोश्त चूंकि गरीबों में तकसीम किया जाता था इसलिए जुए को भी वो लोग बाइसे फजीले समझते थे। तो हमारे मौजूदा ज़माने में घोड़ों को दौड़ाना, लॉटरी और इनामी स्कीमें, ये सारी जुए की मुख्तलिफ किस्में हैं। शराब को अल्लाह ताला ने यकदम हराम नहीं किया बल्कि उसकी हुर्मत आस्ता आस्ता हुई है। उसके अहकामात मुख्तलिफ मौके पे नाजिल होते रहे हैं हत्ता के चौथे मरहले पर उसको कतई हराम करार दे दिया गया। तो शुरू में अल्लाह ताला ने सूरत नहल में इशारतन फलों का जिक्र किया और फरमाया कि तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, तुम उनसे नशावर चीज़ें मसलन शराब वगैरह बनाते हो और अच्छा रिज़्क यानी चटनी, अचार, मुरब्बे वगैरह भी बना लेते हो। तो यहाँ पे हिल्लत और हुर्मत का जिक्र तो नहीं है मगर नशावर अशिया को रिज़्क़न हसना यानी अच्छी रोजी से अलहदा करके उसे कम तर करार दिया। दूसरे नंबर पर ये जो अभी हमारी आयत गुजरी है ये आयत यानी नाज़िल हुई कि आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक दरियाफ्त करते हैं तो आप फरमा दें कि उनमें बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं मगर इनका गुनाह उनके फ़ायदों से बड़ा है। तो शराब की हुर्मत से मुतल्लिक तीसरे हुक्म के पस मंज़र में एक वाक़या पेश आया था कि एक अंसारी के यहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दावत थी। उनमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जो अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल हैं। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने खाना खाया। चूँकि उस वक़्त शराब कतई हराम नहीं हुई थी लिहाजा इसका दौर भी चला। तो आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी तो एक ग्रोह का नज़रिया ये था कि अंसार ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरा ग्रोह मुहाजिरीन के हक़ में था।
آپس میں دوست اور رفیق تھے، محض ایک دوسرے کی برتری کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے طیش میں آ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ تو ترمذی کی روایت میں ایک اور واقعے کا ذکر بھی آتا ہے کہ ایک دعوت میں جلیل القدر صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ تو چونکہ ابھی تک شراب قطعی حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اکثر لوگ پیتے تھے، مگر بعض نہیں بھی پیتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایسے لوگ اسے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ اسے استعمال کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے کہ ایک چیز مباح ہے، لہذا اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی، ایک صحابی کو امامت کے لیے آگے کر دیا گیا، نشے کی حالت میں قرآن پاک غلط پڑا۔ تو اس طرح مسلم شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سالے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ امامت کروا رہے تھے، نشے کا زور تھا، 2 رکعت پڑھ کر کہنے لگے اور پڑھا دوں۔ ایسے ہی واقعات کے پیش نظر سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے ہوش و حواس بحال ہو جائیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گویا تیسرے نمبر پر نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں اکثر تشویش رہتی تھی اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے مولا اشارے کنائے سے تو شراب کی قباحت محسوس ہو رہی ہے، مگر ہمارے لیے کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو اب چوتھے مرحلے میں سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب اور کچھ دیگر اشیاء کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، تھان اور پانسے جو ہے یہ شیطان کے ناپاک کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد شراب قطعی طور پر حرام ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ 4 مرحلے تھے جن کے ذریعے شراب کو بدتدریج جو ہے وہ حرام کیا گیا۔ تو بہرحال سورۃ مائدہ کی اس آیت کے نازل ہونے پر شراب جو ہے وہ قطعی طور پر حرام ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کلی طور پر اس کو ترک کر دیا۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، بنانے والا، اٹھا کر لے جانے والا، اس کو بیچنے والا اور اس کی کمائی کھانے والا سارے لعنتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا کہ جس اللہ نے شراب پینے سے منع فرمایا ہے اسی اللہ نے اس کی تجارت سے بھی منع کیا ہے۔ گویا ہر حرام شے کی تجارت بھی حرام ہے اور سود حرام ہے، اس کا لین دین بھی حرام ہے۔ اسی طرح بتوں کی تجارت حرام ہے اور مردار کی چربی کا بھی یہی حکم ہے۔ آگے خرچ کرنے کے متعلق سوال اور اس کا جواب ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس قدر خرچ کریں۔ تو یہ سوال جو ہے پہلے بھی پچھلی آیات کے اندر بھی گزر چکا ہے اور وہاں پر اس کا جواب دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں مد میں خرچ کریں، مگر اس آیت کے جواب میں ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دے۔ تو گویا اس سوال کا تعلق خرچ کی مقدار سے ہے۔ یہاں یہ سوال ضمنی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ حاجت سے زائد سب کچھ خرچ کر دینا یہ فرض، واجب وغیرہ کس مد میں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خرچ جس مد کے لیے کیا جائے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ مثلا اگر زکوٰۃ ادا کی گئی ہے تو اس مد کا خرچ فرض ہوگا، اگر صدقہ فطر ادا کیا ہے یا کسی اور واجب پر خرچ کیا ہے تو واجب شمار ہوگا۔ اسی طرح نفلی امور کا خرچ نفل شمار ہوگا، اگر کسی مباح کام میں خرچ کیا ہے تو ایسا خرچ بھی مباح ہوگا، اور اگر محض ثواب کی نیت ہے تو خرچ کنندے کو ثواب حاصل ہوگا۔ تو چونکہ اس آیت میں ضرورت سے زائد چیز خرچ کرنے کا حکم ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرض واجب کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ کی مقدار تو مقرر ہے مگر یہاں ہر زائد چیز کے خرچ کرنے کا حکم ہے، تو اس سے مراد صدقہ، خیرات اور دیگر نفلی اخراجات ہیں۔ بہرحال اس آیت سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے اس سے زائد مال کو خرچ کرو۔ اگر خود اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے جائز ضروریات کا مال موجود ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو مت خرچ کرو، پہلے اپنی ضروریات پوری کرو، اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر حق تلفی نہ کرو۔ ہاں بعض خاص شخصیات ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں صبر کا مادہ اس قدر موجود تھا
کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ تو ایسے شخص اللہ کی راہ میں سب کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، مگر جو شخص صبر کے اس مرتبے پر نہ ہو اسے اپنی ضروریات کو مقدم رکھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے۔ آیات سے مراد احکامات ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ دنیا کے اندر انسان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، حاجتیں بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اور آخرت کا ثواب جو ہے وہ تو دائمی عمل ہے۔ تو جائز ضروریات میں انسان کے بنیادی اخراجات جیسے کھانا پینا، لباس، صحت، تعلیم، رہائش وغیرہ ہیں، تو ان چیزوں میں خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد فضول خرچی کی مد میں ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنی ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی پیدا کرنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تیسرے سوال کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو دراصل یتیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ عرب لوگ جو ہے عام طور پہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ان کے متولی بن کر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے اور پھر ہیلے بہانوں سے ان کا مال ناجائز طور پر ہضم کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کئی ایک احکامات نازل فرمائے، مثلاً وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے احسن طریقے کے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ ظلم کے ذریعے یتیموں کا مال کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ تو ان آیات کے نزول پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یتیموں کے مال کے متعلق بڑے محتاط ہو گئے، تو انہوں نے ان کی آمدنی اور خرچہ اپنے سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ملا کر کھانے پینے سے کہیں یتیم کے مال کا کوئی لقمہ غلطی سے بھی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے جس کی وجہ سے وہ قابل مواخذہ ٹھہرے۔ تو ایسا کرنے سے دقت یہ پیش آئی کہ بعض اوقات یتیم کا مال ضائع ہو جاتا تھا، مثلا یتیم کے لیے علیحدہ سالن روٹی وغیرہ پکائی گئی، اس نے پورا کھانا نہیں کھایا، وہ بچ گیا، تو یتیم کا بچا ہوا کھانا وعید خداوندی کے پیش نظر خود بھی نہیں کھاتے تھے، اس لیے وہ خراب ہو کر ضائع ہو جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ یسألونک عن الیتامی، لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ان کا مال آپس میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے یا وہ بالکل الگ تھلگ رہنے دیا جائے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل، فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے متعلق اصلاح کا کام ہی بہرحال بہتر ہے، یعنی یتیموں کی بلائی ہر حال میں مقدم ہونی چاہیے۔ اگر ان کی آمد اور خرچ بالکل علیحدہ رکھنا ان کے لیے بہتر ہے تو ایسا کر لو، اور اگر اپنے ساتھ ملا لینا ان کے حق میں بہتر ہے تو انہیں ساتھ ملانے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں سہولت یہ ہوگی کہ اگر کسی یتیم نے کسی ایک وقت میں مشترکہ کھانے میں سے کھانا استعمال نہیں کیا تو وہ اس کے سرپرست استعمال کر لیں گے اور اگلے دن یتیم اپنے سرپرست کا کھانا کھا لے گا، اس طرح یتیم کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ تو آگے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یعنی اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں ساتھ ملا لو۔ یہاں پر بھائی سے مراد دینی بھائی ہیں یا دینی بھائیوں کی اولاد ہے، لہذا ان سے دینی بھائیوں کا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر ایسی صورت میں ہو کہ یتیم تمہارا دینی بھائی نہیں ہے، کسی غیر مسلم کا بیٹا ہے، تو اس صورت میں بھی اس آیت کی روح سے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کی ہر حالت میں خیر خواہی کرو اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں الگ رکھو یا ساتھ میں لا لو، یہ تم پر منحصر ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھو کہ جو بھی فیصلہ کرو گے اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ نیک نیتی سے کیا ہے یا بد نیتی سے کیا ہے۔ اس فیصلے سے اصلاح مراد ہے یا فساد مراد ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں اور اصلاح کرنے والوں سب کو جانتا ہے۔
اسے علم ہے کہ تم جو بھی یتیموں کے متعلق فیصلہ کرتے ہو وہ کس نیت کے ساتھ کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو جو کوئی یتیموں کے متعلق بری نیت سے معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، ایسا شخص اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ حکم تمہاری آسانی کے لیے دیا ہے کہ چاہو تو الگ ہو جاؤ، چاہو تو ساتھ ملا لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، ورنہ اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور حکم دیتا کہ یتیموں کا خرچ لازمی علیحدہ رکھو، اور پھر تمہارے لیے معیار پر پورا اترنا مشکل ہو جاتا۔ اب اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے کہ وہ کام کرو جس میں یتیموں کی بھلائی مقصود ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، کمال قوت کا مالک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایماندار لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تم کو کتنی اچھی معلوم ہو، اور نہ نکاح کرو مسلمان عورتوں کا مشرکوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، البتہ ایک ایماندار غلام مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تم کو اچھا معلوم ہوتا ہو۔ تو یہ لوگ یعنی مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اپنے احکامات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ نکاح جو ہے یہ محبت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان شفقت اور محبت کو پیدا فرمایا ہے، اگرچہ نفسانی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اصل میں تو میاں اور بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان کے درمیان رافت اور رحمت کے جذبے کو پیدا کیا ہے، لہذا اس پاکیزہ رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ہم عقیدہ بھی ہونے چاہیے، ہم خیال بھی ہونے چاہیے، ورنہ اس رشتے کا قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر دلیل کے طور پر فرمایا کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مسلمان مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے، تو معاشرے میں لونڈی کی حیثیت آزاد عورت کی نسبت کم تر ہے۔ مشرکہ اگرچہ آزاد ہے، مالدار ہے، حسن و جمال میں بھی خوب ہے، اس کے باوجود ایک مومنہ لونڈی اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہے کہ اگرچہ اس کے پاس مال دولت اور حسن بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب مشرک کا دین ہی الگ ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، تو میاں بیوی کی راہیں تو جدا جدا ہوں گی، لہذا مومنوں کو منع فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ آگے مومنہ عورتوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ ان کے نکاح، مسلمان عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ جس طرح مومن مردوں سے مشرکہ عورتوں کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح مومن عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ آگے دلیل کے طور پر فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، یعنی مالدار ہو، صحت مند ہو، شکل و صورت بھی پسندیدہ ہو، مگر مشرک ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے میاں بیوی کا نباہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو قرآن پاک نے بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے، شرک کی غلاظت ان کے دل و دماغ میں سرایت کر چکی ہے، جو کہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کے منافی ہے۔ لہذا نکاح کے لیے ایماندار مردوں کو تلاش کرو جس کا عقیدہ درست ہو، اگرچہ وہ کم تر حیثیت کا ہی مالک کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور اس آزاد مشرکہ سے ایک لونڈی بہتر ہے۔ گویا کہ ادنا سے ادنا مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ مشرک سے بہتر ہے۔ مشرکین سے جس قدر محبت کی جائے گی اسی قدر کفر و شرک سے نفرت میں کمی واقع ہوگی، اور یہی چیز جو ہے یہ اصل دین کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولئک یدعون الی النار،
کفار اور مشرکین دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی وہ ایسے کام کرتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی تحریف، باطل رسومات اور شرک وغیرہ یہ ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے دوزخ لازمی ہو جاتی ہے۔ البتہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی اور توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور اس طرف آ جاؤ، شرکی افعال سے بچ جاؤ۔ فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے پاس کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو پکڑ لیں، راہ راست پر آ جائیں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔